نعیم صاحب، تیفی بٹ اور کیسر بٹ کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کی لڑائی تھی کس بات پہ؟ تیفی اور کیسر کی صلح جو ہے نا، وہ کوئی ریکنسائل نہیں کیا کسی معاملے کو. یہ ایک قسم کی معافی ہے مقدمے سے اپنا نام نکلوانے کی. کون سا؟ تیفی بٹ کے بہنوئی تھے جاوید بٹ. ان کے مقدمہ قتل میں کیسر بٹ نامزد ملزم ہے، اور کیسر بٹ کو صرف اس لیے نامزد کیا گیا تھا کہ وہ امیر مصب، امیر فتح، بلے کے پوتے اور ٹیپو کے بیٹے، ان کے ساتھ یہ الائز تھا ان کا کیسر بٹ. یعنی کہ یہ پراکسی تھی مقدمے کے نامزد ملزمان کی. پراکسی کس کی خاطر؟ بلے کے پوتوں، ٹیپو کے بیٹوں کی خاطر. ٹھیک ہے. اب یہ پراکسی جو ہے، اس پراکسی کا جاوید بٹ کے مقدمہ قتل سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مقتول کی بیوہ، تیفی کی بہن اور مقدمے کی مدعیہ اور ان کے بیٹے حمزہ، کیسر بٹ کو جاوید بٹ کے مقدمہ قتل میں محض اس لیے نامزد کیا گیا کہ وہ چچا تھا دونوں بھائیوں کا، امیر مصب اور ساتھ امیر فتح. اب ایک اور اہم بات، جو بالاج مقتول ان کا بڑا بھائی تھا، بالاج مقتول کیسر بٹ کو ڈیڈی کہتا تھا. وہ کیوں؟ ٹیپو ٹکا والا سے گھریلو مراسم تھے بابر بٹ کے، کیسر بٹ کے بڑے بھائی مقتول کے، جو قتل ہوا. اب یہ اتنا گنجلک ہے کہ بہت کم لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ رشتے کیا ہیں، تنازع کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کے بات جھگڑا کیا تھا، قتل کی نوبت کب کیوں آئی، یہ سارے واقعات. اب آپ اتنا سمجھیں کہ کیسر بٹ کے دو بھتیجے ہیں جن کا نام ہے امیر مصب، امیر فتح. ان پہ قتل کا مرکزی الزام تھا اور کو ایکیوز گنا گیا کیسر بٹ. لیکن جب یہ پکڑے گئے جاوید بٹ کے شوٹر، اس کے پس پردہ حقائق سامنے آئے، تو اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ کیسر بٹ بے گناہ ہے. کیسر بٹ کا دور سے تعلق نہیں، لیکن پولیس کے تفتیشی افسران نے یہ کہا کہ امیر مصب اس کیس میں، شوٹرز کے بقول، امیر مصب اس کیس کا مرکزی ملزم ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، جس نے جاوید بٹ کو قتل کرانے کی منصوبہ بندی تیار کی. اوکے، اتنی بات سمجھ آ جائے، اتنی بات سمجھ آئے گی، پورا کیس سمجھ آ جائے گا. یہ صلح جن دو فریقین کے درمیان تھی، ان میں تیفی بٹ اور کیسر بٹ. کیسر بٹ بے گناہ ثابت ہو گیا شوٹرز کے بقول. اب یہ صلح فقط اس لیے ہونی ضروری ہے کہ اس کا نام نکالا جائے. کیسر بٹ نامزد ملزم تو ہے، اس نے ضمانت قبل از گرفتاری بھی کرائی، اپنے آپ کو سرنڈر بھی کیا، اعلیٰ افسروں کے پاس پیش بھی ہوا. بہت بڑے بڑے نامور ایم پی اے، ایم این ایز، وزراء ساتھ شامل ہوئے اس کے پولیس کے روبرو پیش کرنے میں. اب یہ صلح جسے کہا جا رہا ہے، یہ دسمبر کی 4 تاریخ کو ہوئی. ہمارے سامنے تو یہ ابھی آئی ہے، ابھی آئی ہے. دسمبر کی 4 تاریخ کو تیفی بٹ لندن سے دبئی آتے ہیں. اچھا. اصل میں یہ بے خبری میں جو لوگ ویلاگ کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، کومنٹس کر رہے ہیں، اور کومنٹس بھی اس طرح کے ہیں جن کا تانا بانا نہیں ملتا آپس میں. 4 دسمبر کو خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ آتے ہیں لندن سے دبئی. اب لندن سے دبئی وہ آئے کیوں، یہ سوال ہے، جبکہ 2 معاملات بڑے ضروری ہیں. نمبر 1 یہ کہ تیفی بٹ کے ریڈ وارنٹ وفاقی وزارت داخلہ حکومت پاکستان نے جاری کر رکھے ہیں دسمبر تک. وہ تھے. لاہور پولیس نے بالاج کے مقدمہ قتل میں ان کو اشتہاری قرار دیا، 87-88 کاروائی کروائی. یہ جن کو نہیں پتا اس معاملے کا، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. کیسر آلریڈی دبئی میں ہی ہے، دبئی بیسڈ. اس دوران دبئی 1 ماہ بعد تقریباً جنوری میں امیر مصب، امیر فتح، ان کی فیملی بھی چلی جاتی ہے. اچھا. تیفی بٹ جو وہاں گئے تو دبئی یعنی یو اے ای ایسا ملک ہے جس کا پاکستان کے ساتھ حوالگی ملزمان کے، ہم نے کئی بار کئی پروگراموں میں کہا، ایکسٹراڈیشن جو ہے اس کا ٹریٹی ہے، ایگریمنٹ ہے. اس ٹریٹی میں جو 5 ممالک ہیں، ان میں امریکہ، چائنا، یو اے ای، ایران اور برطانیہ شامل ہیں. اب تیفی بٹ
ہوشیار آدمی ہیں, دشمن دار ہیں, سمجھتے ہیں معاملات کو, کاروباری تاجر رہنما جو ہوتے ہیں نا, لیڈر, کاروباری لیڈر وہ ہیں, اور پرانے کھلاڑی ہیں. وہ کبھی نہ آتے لنڈن سے دبئی, ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ایکسٹریڈیشن تو ہے پاکستان کے ساتھ, وہ کبھی نہ آتے اگر ایک ایکٹ نہ ہوا ہوتا جو حکومت پاکستان کی وزارت داخلہ نے کیا تھا. ایک بہت بڑے اسلام آباد کے اخبار نویس ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان جرنلسٹ کی سفارش پہ اور بڑی تگ و دو کے بعد تیفی بٹ خواجہ تعریف گلشن کا نام اس ریڈ وارنٹ سے لسٹ سے نکال دیا گیا. یہ کب ہوا؟ یہ دسمبر میں ہوا, پہلے ایام میں, 2-3 ایام میں, اور ان کا نام اس طرح نکلا کہ آج تک بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. میں نے کل ہی کے دن پہ آفتاب پھلروان جو ہے ان کا انٹرویو کیا, انہوں نے بھی بتایا کہ تیفی بٹ کا تو ریڈ وارنٹ جاری ہو چکا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تیفی بٹ کا ریڈ وارنٹ جاری ہوا تھا جب وہ اشتہاری قرار پائے تھے لاہور پولیس میں اس مقدمہ قتل میں جو بلاج کا مقدمہ قتل تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں, بہت سینئر جرنلسٹ, ان کی سفارش پہ انٹیریئر منسٹری گورنمنٹ آف پاکستان نے ریڈ وارنٹ واپس لے لیے. لیکن لاہور پولیس میں جو 87-88 کاروائی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پھلروان صاحب, اس کے تحت وہ تاحال اشتہاری مجرم ہیں. جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت بھی خواجہ تعریف گلشن کا نام اشتہاری مجرمان کی فہرست سے نہیں نکالا گیا. لیکن چونکہ ریڈ وارنٹ جاری ہو گئے تھے اور ریڈ وارنٹ کی واپسی ہو چکی تھی, اور تب جب انہوں نے ٹریول کیا تھا تو ان ممالک میں گئے تھے خواجہ تعریف گلشن جن کے ساتھ پاکستان کا ایکسٹریڈیشن نہیں ہے. حوالگی ملزمان جو ہے نا, جس کے تحت دوسرے ممالک سے ملزمان کو لانے کی سہولیات کا تذکرہ ہے نا, وہ سہولیات جو ہیں جن ممالک میں میسر نہیں, پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں, کوئی ٹریٹی نہیں, ان کے تک تیفی بٹ جا سکتے تھے. ان کو سارے معاملات کا علم ہے, دشمندار آدمی ہیں. انہوں نے سفر کیا اور لیکن جیسے ہی ان کا ریڈ وارنٹ واپس ہوا تو دبئی میں آ گئے. دبئی میں 4 سے لے کے 9 تاریخ تک دسمبر کی ایک ویک آلموسٹ ملاقاتیں ہوتی رہیں. جو لوگ ملتے رہے نا تیفی بٹ کو, میں ان کو نام بتا رہا ہوں آپ کو, شفقت عرف بگا بٹ, اچھا, زیب صابی بٹ, سہیل شوکت بٹ, اسرار بٹ, ان لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں تیفی بٹ سے. انہوں نے پیغام دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لاہور امن کا گہوارہ بن جائے اور آپ یہ جو آپ کی دشمنی ہے یہ ختم کر لیں. 1 ہفتے کی ملاقاتوں کے دوران تیفی بٹ نے یہ اوکے سگنل دے دیا ان کو کہ آپ میرے حوالے سے گفتگو کر لیں, دوسرے فریق سے فراغ کر لیں. صلح کی بات کس سے کر لیں؟ کیسر بٹ سے یا امیر مصب سے؟ کیسر بٹ تو وہ بیٹھے وہ موجود ہیں وہاں سارے لوگ, سہیل شوکت بٹ بھی ہے. انہوں نے کہا جی یہ بات آپ دوسرے فریق سے کر لیں. یعنی کس فریق سے صلح ہونی ہے؟ امیر مصب. اب آپ کو بات, پہلی آپ کے سوال کا جواب تو ابھی مل گیا نہیں اسی بات پہ کہ امیر مصب سے صلح کا تیفی بٹ نے سگنل دیا, گرین سگنل. امیر مصب سے یہ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا کریں گے بات. یہ ٹیم جو لاہور سے جاتی ہے واپس آئی تھی, یہ واپس آتی ہے جنوری میں پچھلے ماہ, پھر یہ ڈول ڈالا جاتا ہے اچھا کہ صلح کر لی جائے. مطلب دسمبر میں پہلے کوشش کی, اس کے بعد پھر جنوری میں جا کے کوشش کی. دسمبر میں یہ طے کر لیا کہ قیصر بٹ مقدمہ قتل میں نامزد نہیں رہے گا. ہاں, وہاں گارنٹی کس نے دی؟ سہیل شوکت بٹ نے اور شفقت بگا بٹ نے. انہوں نے کہا جی ہماری گارنٹی ہے. انہوں نے کہا جی اوکے اوکے, بات ختم ہو گئی, بات چیت چلتی. انہوں نے کہا جی قیصر بٹ کی حد تک ہمارا معاملہ ختم ہو گیا, اب ریسٹ آف دی صلح کیا ہے کہ امیر مصب سے بات ہو. یہ واپس آتے ہیں لاہور سے دوبارہ وہاں جاتے ہیں. جب یہ وہاں جاتے ہیں تو یہ امیر مصب کے اقربا کے بقول 5-7 بار قیصر بٹ, جسے ڈیڈی کہتے تھے امیر بلاج مقتول مرحوم جو ہے, سہیل شوکت بٹ اور تیسرا بگا بٹ, یہ پوری کوشش کرتے ہیں امیر مصب سے رابطہ ہی نہیں ہوتا. یہ بار بار امیر مصب کے جو اقربا ہیں نا, بلا ٹرکا والا گروپ کے لوگ, وہ یہ معتبر ذرائع ان کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کوشش کی گئی رابطہ کرنے کی, تصدیق کی انہوں نے, لیکن ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا.
پھر 4 5 6 بار جب رابطہ کی کوشش کی گئی تو ان سے کوئی جواب نہیں ملا معقول، ملاقات نہیں ہو پائی، سو مچ سو کہ یہ بھی نہیں پاسبل ہوا کہ کوئی گفتگو کا سرا ملتا تو یہ آگے چلا دیتے. گفتگو کا سرا بھی نہیں ملا، تو جب ملاقات نہیں ہوئی، سرا نہیں ملا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری صلح جو ہے ہم کوششیں جاری رکھیں گے، لیکن قیصر بٹ کی حد تک ہمارے معاملات طے ہو گئے. تو تیفی بٹ صاحب نے یہ کہا، تیفی بٹ کے اقربا کے بقول تیفی بٹ صاحب نے کہا جی کہ اب آپ جو ہے نا آپ لاہور میں جائیں، میرے مقتول بہنوئی کے گھر، میری بہن میرے بھانجوں کی کانسنٹ جو ہے اس کے لیے آپ وہاں جائیں، ہماری بات ختم ہو گئی. یہ جو صلح کہہ رہے ہیں، سو کال صلح کہی جا رہی نا، یہ صلح ایک اکٹھ تھا تیفی بٹ کی ان شرائط میں سے ایک شرط کہ آپ میرے گھر جائیں اور مقتول خاندان سے جا کے، متاثرہ خاندان تو وہ ہے، یہ وہاں بات ہوتی ہے، تاریخ طے ہوتی ہے. اس دوران جب امیر مصب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے یہ بالکل واضح انکار کر دیا گیا، نہیں ملنا کے مطلب واضح انکار ہی ہے نا، انہوں نے کہا جی ہماری کوئی وہ نہیں. تو یہ ایک آئی واش کے طور پہ ایک دکھاوا ایسا تھا جو کرنا ضروری تھا، اور یہ اکٹھ کیا گیا جس سے ماشاء اللہ خاصے اچھے لوگ آئے، بڑے بردبار لوگ تھے، بڑے اہم خاندان کے افراد تھے. مقتول متاثرہ خاندان جو ہے اس کے بچے تھے، حمزہ اور حیدر، سارے یہ سارے موجود تھے. ان میں یہ بات خطاب بھی کروایا گیا جس میں احادیث رسول پاک بتائی گئی کہ زیادہ عرصہ ناراض نہ رہو، تلاوت بھی کی گئی اسی طرح کی. تو وہ جو اسلامی شاعر ہیں ان کے تحت یہ صلح کا ایک اعلان کیا گیا، جو 4 دسمبر کو معاملات طے پائے تھے اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوا. لیکن درمیان کس کے ہوا؟ صرف تیفی بٹ اور قیصر بٹ کے.